بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں کا دن ثابت ہو۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم ہر دوسرے دن ایسے واقعات سنتے ہیں کہ کسی بہن کو غیرت کے نام پہ مار دیا گیا، مطلب مار پیٹ کی گئی گھر میں، کسی بیٹی کو یونیورسٹی اور کالج جانے سے روک دیا گیا کہ آج کے بعد تم کالج یا یونیورسٹی نہیں جاؤ گے۔ اور ایسے بھی واقعات ہم سے کوئی بہت دور نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہ سنائی دیا ہو کہ کسی کو کہیں پہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ یہ غیرت کے لباس میں چھپے ہوئے لوگ جب اپنی انہی بیٹیوں کی شادیوں پہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں یہ غیرت کہاں مر جاتی ہے۔ جہیز ہماری اس سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور ایسا مسئلہ جس کو سبھی ختم کرنا چاہتے ہیں، سبھی اس کا حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں کچھ آرٹسٹ، کچھ خاص طور پہ جو خواتین اداکارائیں ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ایسے ہتھیلی پہ ایک مہر سی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جہیز خوری بند کرو، تو اسے کافی زیادہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک ویسے بھی کافی مقبولیت حاصل کر رہی ہے وہ کیمپین مجھے پہلی دفعہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اس پیمانے پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے، لوگ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ مگر بڑے افسوس کے بعد کہ جو لوگ اس طرح کی چیز کو سوشل میڈیا پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، جب ان کی اپنی باری آتی ہے، اپنے گھر کی باری آتی ہے، تو تب وہ بھی اسی طرح ہی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر لڑکا مان جاتا ہے کہ مجھے جہیز نہیں لینا، تو لڑکے کی ماں اور لڑکے کی بہنیں وہ اسے کہہ رہے تھے تو چپ کر جا، تینوں کی پتہ ہے جہیز ضروری ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کے منہ پہ اسے یہ سارا کچھ یہ جہیز لینا پڑتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ لڑکے والے مان چکے ہیں اور لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ ان کی بھی کوشش ہے وہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی اپنی بیٹی کو بھیجیں، مگر اس میں وہ جو لڑکی دلہن جس کی شادی ہے، ہمیں اس کا کردار جو اس حوالے سے اتنا ٹھیک نظر نہیں آتا کہ وہ خود جا کے شاپ پہ ایک جگہ پہ جا کے وہ بھی لڑائی ڈال کے اپنے ماں باپ سے بیٹھی ہوتی ہے ایک عورت کہ مجھے 39 انچ کا نہیں، مجھے 56 انچ کا ہی ٹی وی چاہیے۔ تو اس میں ہم لوگ سارے انوالو ہیں، اور ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ہمارا معاشرے میں جو کیا صورتحال ہے اس حوالے سے، قانون کیا کہتا ہے۔ آج ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ کس وجہ سے یہ جہیز جیسا جو ایک معاملہ ہے جس کو بہت سی جگہوں پہ بہت سے عقل مند دانشور لوگ جو ہیں وہ لعنت بھی کہتے ہیں اس جہیز کو، کہ اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع، اور میرے جو سب سے پہلے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ یہ اسلامک اسکالر ہیں اور بڑے ایک نوجوان اسلامک اسکالر ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ علامہ سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صبح خیر، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور خواتین کے لیے ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بڑی سرگرم نظر آتی ہیں ہمیشہ، ارم مسعود ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ارم جی؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اچھا، جہیز، علامہ صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ جہیز بیسیکلی ہے کیا ہے؟ اس کی جو دینی لحاظ سے کیا اس کی تاریخ ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیا احکامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जहेज़ का लुग़वी माना अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं तो ये तजहीज़ व तकफ़ीन के साथ, जैसे कि आपने तजहीज़ का लफ्ज़ सुना जी होगा, जी 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 जहाज़ा युजहिज़ु तजहीज़न, ये अरबी ज़बान में कहा जाता है किसी भी चीज़ की तैयारी करना। तो जब हम तजहीज़ व तकफ़ीन कहते हैं तो मतलब ये कि किसी आदमी के सफ़र आखिरत की तैयारी करना। ठीक है। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में उससे हवाले से जुड़ी हुई जो भी तैयारियां होती हैं बुनियादी तौर पे, जब आप उनको करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो जहेज़ का जो लुग़वी माना है वो ये है कि किसी बहन या बेटी की शादी की जो ज़रूरी या बुनियादी तैयारियां होती हैं उनको अंजाम देना। अच्छा जी, ये इसका ये लुग़वी इसका माना बिल्कुल है। माना नहीं है कि वो जनाब पेटियां तैयार करना, गाड़ियां जा रही हैं, टीवी जा रहे हैं, फ्रिजें जा रही हैं, माइक्रोवेव, एसी और पता नहीं क्या क्या। जी, अब देखिए फ़हीम भाई, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में रहते हुए क्या किसी और मुल्क से वफ़ादारी का हल्फ ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर रहकर हम ये दावा कर सकते हैं कि जी मैं सिटीज़न तो पाकिस्तान का हूँ लेकिन मैं कवानीन पे इंडिया की अमल करूँगा? नो। इसी तरीके से किसी आप एक चैनल में जॉब करते हुए आप उनके रूल्स को फॉलो ना करें, आप कहें जी मेरी सारी वफ़ादारियाँ किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ऐसा भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सब लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। एक ख़ानदान में रहते हुए उस ख़ानदान को बाकी रखने के लिए भी उसके साथ मरबूत रहना, उसके साथ वफ़ा करना और तमाम रिश्तों को निभाना, उन तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी होता है। बेशक। बदकिस्मती ये है कि हम कहलाते मुसलमान हैं, हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन इस मामले में हम जो है वो गैर इस्लामी उमूर को फॉलो करने को फ़ख्र समझते हैं। हमारा दीन 1400 साल पहले जब आया तब से लेकर आज तक कभी भी किसी भी मकाम पर, न कुरान में, न हदीस में, न अक़वाल आइम्मा में, न फ़ुक़हा मुज्तहिदीन ने, न बुज़ुर्गान दीन ने, ना कभी किसी आलिम ने कभी जहेज़ की ना तो तरगीब दिलाई है, ना इसकी तरगीब के साथ साथ जो है वो इसके जवाज़ की बात की है, ना इसकी हौसला अफजाई की है। हमेशा इसकी मज़म्मत की गई है, हमेशा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई है। क्यों? इसलिए कि शादी जिसे कहते हैं, शादी एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कानून की और मज़हब की सरपरस्ती हासिल होती है। इसके बारे में हमारा दीन ये कहता है कि ये आसान, सादा और कम खर्च होनी चाहिए। ये एक सिंपल उसूल दिया है दीन मतलब ने। आप मस्जिद में जाएं, निकाह करें और वापस आ जाएं, इस तरह की शादी के मतलब ही हमारे सादगी से दीन शादी। ने जो फितरी तकाज़े इंसान के उन तक रसाई बहुत आसान बना दी है। तो शादी जो है वो एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। ख़ानदान के जो आपका एक माशरती तौर पर ख़ानदान का जो एक निज़ाम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए शादी बहुत ज़रूरी है। इसी से जो है वो इंसानी माशरा आगे बढ़ता है। लेकिन इसके लिए आदाब भी बयान फरमाए हैं कि शादी का जो पूरा निज़ाम है ये इंतहाई सादा होना चाहिए, आसान होना चाहिए और कम खर्च होना चाहिए। अच्छा, यानी कि जहेज़ की कोई गुंजाइश नहीं मुझे बिल्कुल नज़र भी आती। नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूं, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि शादी की जो इब्तिदाई तैयारियां होती हैं, हर शख्स अपनी गुंजाइश में रहते हुए, अपनी जो भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो वो कर सकता है, उसके अंदर रहते हुए जो तोहफ़तन वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है, या मिसाल के तौर पे जो है ना तोहफ़तन भी वो कि जो वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे, उससे बढ़कर मुतालबा करना, लिस्ट भिजवाना, ये हर दौर में नाजायज़ और हराम रहा है और उलमा ने शिद्दत के साथ इसकी मज़म्मत की है। बिल्कुल सही। इरम मसूद साहिबा, ये जो जहेज़ का मसला है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही है या इससे बाहर भी ये मामलात हैं ऐसे? मैं ये जैसे इन्होंने कहा कि तोहफे के तौर पे, हम लोग जैसे बाहर भी होता है, बट उसको एक्चुअली एज अ गुडविल गिफ्ट कहा जाता है कि आप जो देना चाहें अपनी हैसियत के मुताबिक। मुतालबा नहीं होता। मुतालबा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जैसे अभी इन्होंने कहा और आपने जब शुरू में कहा कि डिमांड भी करते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग जो डिमांड नहीं करते हैं वो ये कहते हैं जो आप देना चाहें। ये तो एक बहुत स्टैंडर्ड, एक जिसकी टैगलाइन है जहेज़ की, जो आप देना चाहें, आपकी बेटी है, आपकी बेटी अपनी बेटी को देना है, आप आपने अपनी जो देना बेटी है को दे रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो जो होता है वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होता है जो आप मांगते हैं, बिकॉज फिर आपके ऊपर एक जैसे कंपल्शन हो जाती है, लाजमी हो जाता है कि आप कुछ दें। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 10 साल पहले बहुत जहेज़ दिया जाता था, बाकायदा दिखा दिखा के दिया जाता था। आज भी वो उसे वरी कहते हैं। बरी, हाँ, बरी तो खैर लड़के वालों की तरफ से आती है, जो जहेज़ होता है वो औरत
لائک لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن سب کانٹیننٹ میں تو اگر آپ دیکھیں جیسے آپ کے سوال سے ہر جگہ ہی دیا جاتا ہے, اور عرب ملکوں میں اس کا ایک دوسرا وہ ہے کہ لڑکے کو دینا ہوتا ہے میجورٹی, اور بٹ یہاں پر جیسے وہی بات ہے کہ ایک اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم اتنے جب اگر ہم شادیاں آج کل انسٹاگرام پہ کر لیتے ہیں تو جہیز بھی انسٹاگرام پہ دے دیا کریں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو دیکھنی ہیں کہ آپ اگر خود کہہ دیں نہیں ہم اپنی بیٹی کو وہ دیں گے جو ہم دے سکتے ہیں, یہ نہیں کہ جو آپ دینا چاہیں. ہم ویسے تو بہت ووکل ہو گئے ہیں, عورتیں جو اپنے ہاتھوں پہ دکھا رہی ہیں یا مرد بھی دکھا رہے ہیں اپنے ایک اسٹگما سارٹ آف اے تھنگ, مہر لگا کے کہ ہم دے رہے ہیں. وہ خود اگر یہ چیزیں پہلے پریکٹس کریں تو بہت ضروری ہے, بیکاز یہ ٹیگ لائن ختم ہونی ہوگی کہ جو آپ دینا چاہیں. جہیز سے زیادہ یہ چیز ہے جو آپ دینا چاہیں. وہ آنر کلنگ کے طور پہ کمنگ بیک ٹو آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا, جہیز بہت اچھا آپ نے کہا. انفیکٹ میں سن رہی تھی کہ وہی لوگ سب سے پہلے جہیز مانگتے ہیں جو آنر کلنگ کرتے ہیں, اور میرا خیال ماں باپ پہ ایک بہت بڑا اس کا پریشر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اپنی بیٹی کو جتنا جہیز دیں گے ان کی بیٹی اتنا خوش رہے گی. حالانکہ جہیز آپ جتنا بھی دے لیں اس کے فوراً بعد ایک لڑائیاں جو ہے وہ جنم لے چکی ہوتی ہیں. لڑائیاں خاندان میں یہ جہاں پہ یہ رسمیں ہوتی ہیں نا, اس طرح تحائف کے نام پہ چیزوں کو دینے اور لینے کی جو لازمی قرار دی ہوتی ہیں خاندانوں میں, کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو تب بھی آپ نے جناب کپڑے کا جوڑے لے کے جانے ہیں, اس کو دینے ہیں, اس کی بہن کو, اس کی امی کو, اس کی بھابھی کو. اگر کوئی کسی کے گھر بچہ ہو گیا تب بھی آپ نے اس طرح جو ہے نا تحفے تحائف دینے. یہ ہماری وہ رسمیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ لڑائیاں ان تحفے دینے پہ ہوتی ہیں کہ اے دیکھو یہ جڑا سوٹ مینوں دیتا ہے آپ کبھی انہوں نے یہو جہا پایا, مطلب خود کبھی انہوں نے اس طرح کا سوٹ پہنا, یہ کیسا جوڑا دے دیا انہوں نے مجھے, یہ کیا ہو گیا, خود ایسا پہنتے ہیں, 800 والی چیز ہم پہنیں گے. مطلب اس طرح کی باتوں سے لڑائیاں بڑھتی ہیں. یہ تحائف نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ تحائف دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں, تحائف دینے سے لڑائیاں نہیں بڑھتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. ایک اور چیز بڑی اس میں جہیز کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور چیز بھی ہے. مطلب ہمارے ہاں پریزنس سے زیادہ جو ہے وہ رسمیں میٹر کرتی ہیں کہ میں اس کی شادی پہ نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا, تیرا بہت عزیز ہے, میں یار اس وقت میں پیسے نہیں اسے دے سکوں گا. مطلب پیسوں سے مطلب پریزنس میٹر کرتی ہے. وہ پیسے جو ہیں اس کی وجہ سے رشتے اور ساری جو ضرورتیں ہیں جو انسانیت کے معیار کی وہ ختم کر دیں گے ہم بلا کیا, ہے نا. کچھ اس طرح کی چیزوں میں بھی ہم لوگ دیکھیں آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے. پہلا ایک آپ کا جو سوال تھا کہ کیا دنیا کے دیگر معاشروں میں بھی جہیز کا کانسیپٹ ہے. مجھے سیاحت کا ایک شوق ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ پیسے بچا کے سفر پہ نکل جایا جائے, دوسرے ممالک میں خرچ کر کے آ جاؤ. وہاں پہ جانے کے بعد میں مقامی لوگوں سے ملتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, وہاں کے اسلامک سینٹرز وزٹ کرتا ہوں, وہاں کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا سارا اسلام کا درد ہمارے ہی دل میں ہے, اور دنیا میں جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں, یا یہاں کے مسلمان بھی اسلام سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں کہ جتنا کہ ہم ظاہر کرتے ہیں. تو یقین مانیے کہ بہت سارے ممالک میں جانے کے بعد مجھے یہ علم ہوا کہ جہیز کا مسئلہ سب کانٹیننٹ کا ہے. یہ صرف بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ ہے یا بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے. باقی تمام مسلم ممالک میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. وہاں پہ اگر ذمہ داری عائد ہوتی بھی ہے شادی کی تو زیادہ تر لڑکے کے خاندان پر عائد ہوتی ہے, جبکہ اس میں بھی اسلام کا جو ہے وہ اعتدال کا حکم ہے کہ دونوں پر بوجھ نہیں آنا چاہیے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ایک جہیز کو رو رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, لیکن آپ نے جو توجہ دلائی کہ اب اتنی ساری چیزیں جڑ چکی ہیں اس کے ساتھ کہ شادی سے پہلے ہی بس اوقات رخصتی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے شادی کے ایونٹ پہ ہی کہ چلو جی کام ہو گیا جی. اچھا یہ بتائیے ارم صاحبہ, یہ جہیز یہ ہماری سوسائٹی میں داخل کہاں سے ہوا ہے؟ کچھ اس بارے میں آپ کے بارے میں نالج ہے؟ مجھے ایز سچ ہسٹری سے ریلیٹڈ تو نہیں, بٹ ایونٹ سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ ایک جو ہے آئی تھنک اس کا بہت سارا اس وقت بھی دور جو ہے اٹس ریلیٹڈ ٹو حیثیت سے, کہ اگر آپ کی بیٹی, آپ کسی امیر گھر کے لوگ ہیں اور آپ کی بیٹی شادیوں کے جا رہی ہے اور وہ دھلا جو ہے تھوڑا سا لوور اس کا ہے, تو یو امپاور دیٹ پرسن.
اچھا. تو دیٹس ایونٹس بیسڈ ریلیٹڈ ہے. میں اتنے ریلیجس اسپیکٹ سے نہیں, کیونکہ اس وقت تو ایک جانماز اور ایک چٹائی پہ بھی آپ کو تحفہ دے کے رخصت کر دی. قرآن شریف واز بیسکلی ون آف دا موسٹ گفٹڈ اینڈ بلیسڈ. رسول کے گھر میں اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ آٹے کی چکی ہے اور اس طرح کی جتنی یہ جو ہے یہ بیسکلی یہ ایک امپاور پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جاتا ہے. میرے نظریے جو میرا اگر پرسنل فیڈ بیک یہ ہے اور سجیشن یہ ہے کہ اس وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ عورت کو اگر آپ کو اس کی پاور دکھانی ہے اور اس کے گھر والوں کی, تو ہمیشہ وہ ایسی جگہ سے اس کو دکھایا جاتا تھا کہ وہ جتنی مہنگی چیز لے کے جائے گی اس کی ورتھ اتنی ہوگی. اینڈ دیٹس واٹ آئی ہیو سین. اور پھر ظاہر ہے بہت سی شادیوں میں جو آج سے 60s اینڈ 70s میں شادی ہوتی تھی, آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ دکھاتی تھی کہ یہ وہاں سے آیا ہے, میں یہ لے کے آئی ہوں, میں لے کے آئی ہوں. پرانی پاکستانی فلموں میں تو انڈورسمنٹ ہوتی تھی باقاعدہ جہیزوں کی کہ آپ یہ دیکھیں. اور وہی والی بات ہے کہ میری بھابھی یہ تحفہ لے کے آئی, میری بھابھی یہ تحفہ لے کے آئی. بٹ سیڈلی آج بھی یہ ہوتا ہے, آج بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ہمیں آج دکھاوے میں زیادہ ہو رہا ہے, مگر دیہی علاقوں میں آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی, جہیز میں بڑے بڑے صندوق اور پیٹیاں, ٹھیک ہے, جو ساری زندگی ادھر کی ادھر ہی پڑی رہتی تھیں, آج بھی پڑی رہتی ہوں گی, کمروں میں جگہ گھیری ہوتی ہے انہوں نے, ابھی اسٹینڈ کے طور پہ استعمال. اچھا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ایک دوست کی شادی تھی کدھر کروڑ پکا میں, یہاں بہاولپور سے آگے ایک جگہ ہے, تو وہاں پہ پیٹیاں بھر کے آئی جا رہی. میں نے کہا اس میں کیا آ رہا ہے؟ کہتے ہیں رضائیاں. میں کتنی رضائیاں؟ 200 رضائیاں, 200 بسترے. کہ کس لیے؟ کہتے بس انہوں نے اپنی بیٹی کو دی. مطلب آپ حساب لگائیں, کیونکہ اتنا زیادہ سب, اس کا کیا مقصد کیا ہے اس کا, کیوں آپ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں لڑکی والوں پہ, لڑکے والوں پہ؟ اور جہیز دینے سے کوئی لڑائیاں ختم تو نہیں ہو جاتی؟ جی بالکل. مطلب اس سے جہیز دینے سے یا تو ایسا ہو کہ کبھی کہیں کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی یا کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ کی بیٹی کو یا بیٹے کو, تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. مگر ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے بات کریں گے ہم, اور اس پہ ذمہ دار کون ہے اس سب کا, نوجوان طبقہ یا ہمارے بزرگ لڑکی والے یا لڑکے والے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. آپ دوستوں کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا. ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں جس موضوع پہ, وہ موضوع ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ. میرے ساتھ مہمانوں میں علامہ سجاد مدنی صاحب موجود ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں ارم مسعود صاحبہ جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ میں ہیں. اچھا ارم جی, دیکھیں سوشل میڈیا پہ جہاں اچھی بات ہو رہی ہے جہیز کے حوالے سے, یہ مہم چل رہی ہے اور بڑی خوشی بھی ہوئی جس نے بھی شروع کی, جیسا بھی ہوا. مگر اس وقت آج ہم میڈیا پہ بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس حوالے سے, کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو جاتا ہے اس کا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ نے وہ دیکھی ہے جو ان کے خلاف جو لوگوں نے باتیں کی ہیں, جو مطلب اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سارا, کہ جناب یہ خواتین جو خود شادی کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے جب اپنی شادی کی باری آتی ہے تو خود تو امیر سا لڑکا ڈھونڈ کے شادی کرتے ہیں, بے شک وہ اس کی عمر جتنی بھی ہو. کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی. تو آپ ویسے کیا سمجھتی کیا ہیں کہ ایسے موقع پہ مطلب اس کیٹیگری کے لوگ, مطلب ان لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اور اس طرح کی کیمپین کو کس طرح جو ہے نا اویئر کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ فہیم کہ جو بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے ایک ڈرائیو ہے, بٹ وہی والی بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو کبھی شادیاں کی نہیں, اور کبھی جنہوں نے کی انہوں نے یہی سوچ کے کی کہ ہم جو ہیں اپنے سے بہتر آدمی سے شادی کریں گے, شاید وہ ہمیں جہیز نہ, ہم اس کو جہیز نہ دیں لیکن وہ ہم کو ایک معقول لائف سٹائل زندگی دے. معقول تو بہت مناسب سا لفظ ہے. غیر آئی تھنک ابو معقول جو بھی لفظ ہوگا اس لحاظ سے, بٹ جہیز, اور جیسے میں نے کہا ان میں سے بہت لوگوں نے اس لیے شادیاں بھی نہیں کی, اور جنہوں نے کی وہ جیسے اس وقت انسٹاگرام نہیں تھا تو نہیں پتہ چلا کہ شادیاں ہوئیں, جہیز دیا نہیں دیا, کیا سین تھا.
بٹ جو بات دوسری ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ مجھ سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ پہلے بھی ایسی ہوتا تھا، یہ وہی بات آ گئی. آپ کسی لڑکی کو جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک طبقہ ہوتا ہے کہ اپنے سے اونچا اپنے سے بڑے. آج آپ کسی لڑکی سے جا کے کہیں کہ اپنے لیول کے آدمی سے شادی کرے، وہ نہیں کرے گی. اور یہی ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں، میں ایک ٹیچر ہوں، بہت ینگ لوگوں کو پڑھاتی ہوں. ان میں سے 90% لڑکیاں کہتی ہیں انہیں شادیاں نہیں کرنی. کیوں؟ مطلب ایسی سوچ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پریشر ہو جائے گا، ان کے والدین پہ بھی پریشر ہو جائے گا. ابھی جب ہم بریک میں بات کر رہے تھے، یو سیڈ سم تھنگ سو نائس کہ ایک 27 سال کے آدمی کے پاس کہاں سے ایک اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا بنگلہ یا کچھ آئے گا unless and until اس کے آگے نام کے کوئی بڑے فیملی کا نام لگا ہوا. جی بالکل. اینڈ وہ یہ نہ ہو ایک سوشل سٹگما ہو کہ آپ کو یہ کرنا ہے. ورنہ ہماری عمروں میں آپ کہاں سے مجھے بتائیں کہ 25 سال کا آدمی کوئی گھر لے سکتا ہے اور کوئی گاڑیاں لے سکتا ہے اور اپنا پرائیویٹ جیٹ میں آ جا سکتا ہے. تو یہ تو مشکل ہوتا ہے unless and until آپ بارڈر کے اس پار پیدا نہ ہوئے ہوں. نہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جہیز جو ہے وہ وہی آپ والی بات کہ وہ جو دوسری فیملی ہے جو لڑکے کا گھر جو ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے کہ وہ ایک نیا گھر بنایا ہم نے تو بیٹا بیٹی کا، تو جو بیٹا ہے مطلب جو داماد ہے اس کو کسی طرح جو ہے نا اسٹرانگ کر دیا جائے، اس کے خرچہ اٹھا لیا جائے. ہم سارا کچھ گھر کا سارا خرچہ ہم اٹھا لیتے ہیں، تیری نوکری بھی لگوا دیتے ہیں، بزنس بھی کروا دیتے ہیں، گاڑی بھی لے دیتے ہیں. تو یہ مقصد ہے اس کا؟ یہی مقصد ہے میرا. تو بس ایک چھوٹا سا اگر میسج ہے، بیکاز یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بھیجتے ہیں، اور اسی طرح جو میں بھی ایک بیٹے کی ماں ہوں، اگر میرے گھر ایک لڑکی آئے گی یا مہمان آتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ اپنا تکیہ اور چادر لے کے آئیے ہمارے گھر میں. تو پہلے سے ہوتا ہے نا، آپ کو ایک آدمی کی اسپیس بنانی ہوتی ہے. اور میرا خیال میں یہاں پر سب سے زیادہ ان لوگوں کو کہوں گی اور ان سے کہوں گی کہ جو بیٹی والے لوگ ہیں وہ ایک دفعہ they have to say no. انہیں نہیں کہنا پڑے گا. مگر ان بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جو خود جہیز کا سامان لینے جاتی ہیں اور مجبور ماں باپ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جن کے پاس صرف اتنے مناسب سے پیسے ہوتے ہیں پورے سے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی ہم نے شادی کرنی ساری زندگی کمائی کے بعد، اور بیٹی اس وقت جو آتی ہے کہتی نہیں مجھے یہ ٹی وی نہیں لینا، مجھے اس سائز کی فریج نہیں لینی، مجھے وہ یہ اس طرح کے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور یہ اگر کہیں آپ کو یہ وہ ماں باپ جو ہے وہ قسطوں والی دکانوں سے جا کے یہ سارا کچھ لے کے اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ بس ہماری بیٹی مانگ رہی ہے، اس کی خواہش ہے، ہم اس کی خواہش پوری کر رہے ہیں. تو مطلب یہاں تو میرا خیال ہے سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لڑکا، لڑکی، لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے. میں سمجھتی ہوں کہ وہی بات ہے کہ آئی تھنک یہاں پر لڑکی والوں کو زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ان کو امپاور کرنے کے سسرال والوں کے بجائے اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس کا سٹینڈ لے سکیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ لڑکیاں، انہیں یہ کہنا ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر تم نے شادی کرنی ہے یا آپ نے ہماری شادی کرنی ہے تو اسی طرح کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں دکھانا ہے کہ جی ہم صرف چیزوں کے بذریعے خوش رہیں گے. صحیح. اچھا علامہ صاحب، اعتدال کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ مطلب دو فیملیز، اگر لڑکا غریب ہے یا لڑکی غریب ہے تو ایسی صورتحال میں کیا احکامات ہیں اور ہمارا جو دین وہ کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ فہیم بھائی، ہمارا دین جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بڑی واضح رہنمائی کرتا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی اس نے کہیں پہ بھی. ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک کانسیپٹ موجود ہے جسے کفو کہا جاتا ہے. کفو؟ جی، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عام لوگ اسے کفو بھی پڑھتے ہیں. یہ کاف، فے اور واو سے مل کر بنتا ہے. تو کف کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان شادی بیاہ کے معاملات طے کرتے ہوئے اپنے سوشل اسٹیٹس کا خیال رکھے. مطلب یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن خیال رکھا جائے تو اس سے رشتوں میں اور مضبوطی آتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ اپنے ہم ذہن لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. بالکل صحیح. اور اگر ایک بچے کا یا ایک بچی کا ایک خاص طرح کے ماحول میں براٹ اپ ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ محبت میں یا جذبات میں آ کے اس کی وقتی خواہش کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور بظاہر جو ہے وہ سوشلی آپ سے وہ سامنے والی فیملی نہیں میچ کرتی، پھر بھی آپ وہاں شادی کر دیتے ہیں، تو عموماً ایسی شادیاں بہت کم چل پاتی ہیں. اگر آپ مشاہدہ کریں، جذبات میں آ کر محبت کے نام پر اگر اس طرح کی شادیوں کو اجازت دے بھی دی جائے، لیکن اگر ان کے مالی حالات
یا اس طریقے سے سوشل ویلیوز میں بہت زیادہ فرق ہے تو ایسی شادیاں عموماً نہیں چل پاتی. کیوں؟ بس اوقات وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا اگر ایلیٹ کلاس کی کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کی جتنی سیلری ہے اتنے میں تو بس اوقات اس کا ایک دن کا لنچ ڈنر یا جو شاپنگ کے اخراجات بنتے ہیں. اب اس کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ اس کو اس کے ماں باپ نے جو سہولیات دی ہیں وہ ذہنی طور پر اسی ماحول میں پلی بڑھی ہے اور اسی طرح وہ زندگی آگے بھی بسر کرنا چاہتی ہے. کوئی بھی انسان پیچھے کی طرف آنا پسند نہیں کرتا. صحیح ہے. تو لہٰذا شروع میں ہی ہمارا دین بھی اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ اس حوالے سے تمام چیزیں مد نظر ایک جیسی فیملیز ہوں تبھی جو ہے وہ شادی آگے بڑھ پاتی ہے, چل پاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جیسی فیملیز ہوں تو آپ ایک لمبی فہرست جو ہے وہ پکڑا دیں, لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی. اصل میں دونوں طرف سے خرابی آئی ہے. اگر جناب ہم یہاں بیٹھ کے پورے معاشرے کی خرابی ہے, پورے معاشرے کی خرابی ہے. آج ہم یہاں اگر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی لڑکے کے گھر والے بڑے ظالم ہوتے ہیں, وہ فہرست پکڑا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ چاہیے وہ چاہیے, تو ہمارے ہاں لڑکی والے کون سا کم کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں استخارے میں بھی ہاں انہی کی آتی ہے کہ جن کے مالی حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, ورنہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مولوی صاحب نے استخارے میں منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارا وبال جو ہے نا مذہبی طبقے پہ ڈال دیا جاتا ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. تو ان کے استخارے بھی ہاں آ جاتی ہے جن کے جو ہے نا وہ مالی حالات اچھے ہوتے ہیں. مگر یہ جو جہیز دینے والے خاندان جو ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں اور بڑے پریشان ہیں, بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جب ان کے بیٹے کی باری آتی ہے شادی کی تو وہ بھی اسی طرح ہی پھر جہیز مانگتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جہیز نہیں لیتے ہیں پھر یا وہ انہوں نے ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا اور وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم نہیں برڈن ڈالنا چاہتے, نہیں یہ رسم ہے, ہم نے لینا ہے جہیز, ہمیں بیٹے تو لسٹیں یہ خود بھی بناتے ہوئے نظر آئے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اچھا جہیز شروع کہاں سے ہوا؟ ہاں, برے صغیر میں ہم سینکڑوں سال تک دیگر اقوام کے ساتھ رہے. میں یہاں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ بیٹی کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج ہی جو ہم دے سکتے ہیں اسے دے دینا چاہیے تاکہ بعد میں زندگی میں اس کو ہم سے کچھ مانگنا نہ پڑے. یہاں سے کانسیپٹ جو ہے وہ جہیز کا پیدا ہوا تھا, جبکہ اسلام تو والد کی جائیداد میں بچی کو حصہ دیتا ہے, اس کا وراثت کا حقدار ٹھہراتا ہے. اور مجھے ایک بڑی تکلیف پہنچی یہ بات سن کے کہ ہمارے مطلب اچانک میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بہت ساری ہماری بہنیں موجود ہیں جن کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے. صرف مطلب عمومی طور پہ ہمارے ہاں بھی صرف ان کی دھوم دھام سے شادی کر دی جاتی ہے اور ان کو جہیز کے نام پہ چیزیں پکڑ تھما دی جاتی ہیں. مذہبی نظر آنے والے اور مذہبی کہلانے والے گھرانوں میں بھی اب اس کا رواج نہیں ہے کہ بیٹی کو والد کی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے. آج جو ہے وہ بھائیوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہن کو شادی کے موقع پہ جو دے دیا جائے, بعد میں کہا جائے کہ دیکھو تمہاری شادی پہ تو ہم نے اتنا کچھ کیا تھا, اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے. جبکہ یہ خالصتاً غیر اسلامی تصور ہے جو کہ غیر مسلم اقوام کے اندر پہلے سے رائج تھا. ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نے بھی اسے اپنے معاشرے میں یا اپنی جو ہے وہ رسم و رواج کا حصہ بنا لیا. ہمیں بجائے جہیز کے اگر اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے وراثت کے حق کی اگر ہم بات کریں, ممبر سے, محراب سے, میڈیا سے اور ہمارے صحافی برادری, سوشل سروسز کا کام کرنے والے, سول سوسائٹی اس کے بارے میں بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اور ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی دراصل جہیز جو ہے وہ لڑکے کو مالی حوالے سے جو ہے نا مدد فراہم کرنے کے لیے اور کسی قابل بنانے کے لیے دیا جاتا ہے. دیکھیں جی سمپل سی بات ہے, اسلام نے معاش کی ذمہ داری, کمانے کی تمام تر ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے. صحیح ہے. اور گھر کا جو مطلب ایک ادارہ ہے اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری خاتون پر ڈالی گئی ہے. ہم اس کی بالکل نفی نہیں کرتے کہ اگر ہماری بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ عملی زندگی کا حصہ بنتی ہیں تو یہ اگر وہ بنتی ہیں تو بنے, لیکن ان پر لازم نہیں کیا شریعت نے. ہاں, شریعت نے لازم نہیں کیا, مگر مرد پر لازم کیا ہے کہ مرد پر لازم کیا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ تبھی شادی کرنی ہے, اس سے پہلے شادی کے بارے میں سوچنا بھی آپ کے لیے منع ہے کہ جب آپ شادی نبھا نہیں پاتے. بالکل صحیح. اچھا ایک وقفہ ہمیں لینا ہے اس وقت. وقفے سے جیسے ہی واپس آ رہے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم جہیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جہیز جیسی چیز کو ہم کس طرح جگہ دے چکے ہیں اور کس طرح ہمیں باہر نکالنا ہے. اچھا ارم صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ ہماری خواتین جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے ڈراماز میں جو جتنے بھی گھریلو مسائل ہوتے ہیں, جو سماجی مسائل ہوتے ہیں, ان کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو اس سے کافی رہنمائی بھی ملتی ہے. تو جہیز کے موضوع پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈراماز میں کتنا کام ہو رہا ہے اور اس پہ کیا کوئی ابھی تک مثبت قدم اٹھایا گیا؟ میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا کے لیے بات کرنا تھوڑا سا اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے صرف سچ بات کی جائے, میڈیا سب اپنی جگہ. بالکل. ڈرامے تو آپ کو دکھائے ایسے جاتے ہیں کہ جہاں عورت رو رہی ہو بہت اور اس پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کا آپ کو ریٹنگ بھی آتی ہے اور سب واہ واہ بھی ہوتی ہے. آپ ساری جو کیا کہتے ہیں ایک پروجیکشن ہے وہ آپ ایک میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جہیز دینا ہے, اور اگر جہیز نہیں دینا ہے تو اس لڑکی کو اتنے زبردست کپڑے پہنانے ہیں کہ جو باہر بیٹھی جو آڈینس دیکھ رہی ہے وہ اتنے ہی پیسے خرچ کرا دیتی ہے. اگر آپ جہیز نہیں دیتے تو آپ اپنے ماں باپ سے اتنی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ انہیں بالکل ویسے ہی بننا ہے جو وہ ڈرامے میں دیکھ رہی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ایک دو ڈراماز ہیں جو کہ سوشل اس پہ اویئرنیس پہ بنے ہیں کہ جہیز نہیں دیا تو آنر کلنگ کے تحت انہیں مار دیا, اور اگر دیا بھی تو وہ خوش نہیں رہے بظاہر کہ آپ کو اتنا جہیز دینے کے بعد بھی خوش نہیں رہا. بٹ جتنی سلیبریٹی ویڈنگز ہوتی ہیں یا جتنی بھی جو فیمس لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دکھاتے کہ وہ لوگ کوئی جہیز دے رہے ہیں. انسٹاگرام پہ تو نہیں دکھاتے, مجھے نہیں پتہ کہ ویسے دکھاتے یا نہیں دکھاتے. اور میں تو ایک بات بتا دوں, مجھے پورا کراچی میں 18 مہینے ہو گئے, میں 3 شادیوں میں گئی ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے کوئی بلاتا بھی نہیں ہے تو میں اس لیے بھی نہیں جاتی ہوں, لیکن جتنی شادیوں میں 3 شادیوں میں نے دیکھا ہے اس میں تینوں میں نے باقاعدہ وہ جہیز کا ایک پریزنٹیشن دیکھی ہے کمروں میں کہ لگی ہوئی ہے, ہم نے یہ دیا, ہم نے یہ دیا, ہم نے یہ دیا. اور اس نے اس ڈرامے میں دیکھا تھا نا تو اس کو ویسا فرنیچر چاہیے تھا. اور پتہ ہے یہ جتنے بھی آن لائن بزنس والے ہیں اور یہ ساری یہ جہیز کے پورے پیکیج آفر کر رہے ہوتے ہیں, پیکیجز. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایک بزنس ہے. آپ کی یہیں دیوار پہ لکھا ہوا ہے ویڈنگ پیکیجز اسٹارٹ فرام 199, لائک 2 لاکھ روپے سے فرام 199. یہاں پہ کہیں باہر دیوار نہیں ہے جو لائک جیسے اب آتے ہیں, اس طرح کی کروڑوں دیواریں پاکستان میں. اور آپ کے یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیے ایک بات جو آپ لائک جہیز اور شادی سے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ کو آج کل انویٹیشن کارڈز آتے ہیں, وہ بھی خیر اب سوشل میڈیا پہ ہی آتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ نو گفٹ باکسز نو گفٹس. آپ نے نوٹ کیا ہے؟ اچھا نہیں, میں نے نوٹ نہیں کیا. اس میں ہوتا ہے نو پیکڈ گفٹ باکسز, کیونکہ جسٹ کیش. ہاں مطلب اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ سلام کرتے تھے تو آپ کو لفافہ ہاتھ میں دیا جاتا تھا, اب وہ لفافہ کبھی بہت کم ہی دلہا دلہن تک پہنچتا ہے, تو وہ ایک سرٹن ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف کیش لے کے آئیے. اور مجھے نہیں لگتا, میں خیر بہت نیگیٹو اس سلسلے میں کوئی باتیں نہیں کرتی ہوں نہ سوچتی ہوں, بٹ جہیز کبھی ختم نہیں ہوگا فہیم. اس کے صرف نام بدلتے جائیں گے, جیسے ایولیوشن ہے یا امپیکٹ ہے. دنیا سے کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی, صرف ختم اسی دن ہوگی جس دن ڈی ڈے ہوگا, جس دن یہ دنیا ختم ہوگی. جہیز کو آپ تھوڑے دنوں میں ایک اچھا نام دے دیا تو آپ کو یہ کر دیا کہ وی سے نو ٹو ڈاوری, جہیز خوری کو بنا کریے, لیکن وہ منع نہیں ہوگا. وہ یہ مگر ہوگا اسے یہ بھی ہو سکتا ہے نا, دیکھیں آج اگر پاکستان میں 52% خواتین جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں تو 52 سے مطلب اس کی شرح بہت کم ہو جائے گی, وہ 10% ہو جائے گا, 15% ہو جائے گا. یہی جیت ہوتی ہے. مطلب کسی جگہ پہ کرائم ختم کرنے کی بھی بات ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہاں پہ سارے فرشتے بن جاتے ہیں, نہیں بالکل بھی. ہاں, مگر یہ ہے کہ اس کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے, تو بہت ریئر ہو جاتا ہے. مطلب کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ میں نے سنا کہ لاسٹ جو مرڈر ہوا تھا وہ 1984 میں ہوا تھا. میرے لیے بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ 25% اموات جو ہیں وہ صرف قتل کے ہوتی ہیں. برازیل جیسے ممالک جو ہیں, مطلب خیر. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, राना लियाकत लाहौर से बात कर रहा हूँ। राना लियाकत साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस सर्दी बहुत ज्यादा है लाहौर में फ़हीम भाई, जो कि कराची में नहीं होगी। गैस आ रही है? है गैस आ रही है लाहौर में? गैस, हाँ गैस में थोड़ा सा एतराज़ात है हमें। गैस जो है यूँ समझ ले कि आंख मचोली की तरह सिलसिला चल रहा है, आती है जाती है, लेकिन आती जाती है। चले, अच्छा है जी। ये बताइए कि आज के मौजू के हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ भाई, बात ये कि जहेज के मामलात में हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें जहेज के मामलात में सोच से मुराद ये कि ये जरूरी नहीं कि बेटी को ज्यादा जहेज दिया जाए, और जो लड़के वाले उनको भी अपनी खास तौर पे सोच बदलनी चाहिए कि जहेज की लालच ना करें, क्योंकि जहेज का कोई मकसद नहीं है, मैं समझता हूँ। चले बिल फर्ज किसी को बहुत ज्यादा हमने जहेज दे भी दिया, उसका क्या रिजल्ट है? घर में ही पड़ा हुआ है सामान। इसलिए बेहतर ये है, सोच में ये तब्दीली लानी चाहिए कि कम से कम आप डिमांड करें, जो खुशी से दे दे वो कबूल करना चाहिए। अभी मैं खुद अगले साल 2019 में इंशाल्लाह अपने बेटी की खुद शादी कर रहा हूँ, तो उसमें सिलसिला ये हमने खुद कह दिया लड़की वालों से कि आप जो है हमें जो मुनासिब, हमारी कोई डिमांड नहीं है, जो देना चाहे दे दे, नहीं दे तो कोई बात नहीं। क्या करना फ़हीम भाई? अच्छा, मगर मुझे एक बात बताएं राना साहब, ये जो अभी यही बात हो रही थी इरम साहिबा से भी, इनका कहना ये है कि ये जो जुमले हैं ना कि ठीक है जो आपका दिल करता है आपने अपनी बेटी को देना है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये भी लड़की वालों पे एक बहुत बड़ा प्रेशर बन के सामने आते हैं। अब वो उनके ऊपर लाजमी हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा देना कि जिससे मतलब कोई ऐसी बात ना हो सके या उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। नहीं, ये फ़हीम भाई इससे तो इनकार नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये कि हमें भी तो अपना दिल जो है बड़ा रखना चाहिए। हमें हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए जो उनको उनके लिए तकलीफ का बने। मिसाल के तौर पर जैसे हमने अपनी लड़की वालों से खुद डिमांड की है, देखो हमें कोई ख्वाहिश तमन्ना नहीं, आपने जो मुख्तसर देना हो दे दीजिए बस। इसलिए कि अगर आपके पास घर में है भी तो साल ज्यादा मजीद और क्या करना भाई। चीजों से ना कोई मसाइल हल होते हैं, चीजों से ना कोई दिल भरता है। कहने का मकसद ये कि आप लड़की वालों का ख्याल रखें, बस मैं तो ये कह रहा था जहेज के मामलात में ख्याल रखना चाहिए और सबको रखना चाहिए। उसमें यह कि कम अज कम उनकी बचत भी है और फिर सादगी, वही भाई सादगी बहुत जरूरी है। हजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि सादगी इख्तियार करें, और सरकार ने जो फरमा दिया सुभान अल्लाह, उनकी क्या बात है। तो हमें हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। कोशिश ये है कि जो कम से कम हो सके जहेज के लिए हमारी सोच बदलें और अपने आप को बदलें, ये सब के लिए, मुआशरे के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया राना साहब। ये बात सच है कि पैसे से और इन सारी चीज़ों से आप खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते। आप पैसे से एक बहुत बड़ा मकान ख़रीद सकते हैं मगर उसे घर नहीं बना सकते। पैसे से बहुत आलीशान एक रॉयल किस्म का बेड ज़रूर ख़रीद सकते हैं मगर नींद नहीं ख़रीद सकते। पैसे से बहुत कुछ जो हमें नज़र आ रहा होता है, हम उस जो असल उसकी जो रूह होती है हम वो नहीं ख़रीद सकते। हम सिर्फ ज़ाहरी तौर पर सिर्फ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और चीज़ों से कभी खुशियाँ जुड़ी हुई नहीं होती। खुशियाँ एहसासात से जुड़ी होती हैं, खुशियाँ रिश्तों से जुड़ी होती हैं। उनको सही तरह एहसास के साथ निभाया जाए तो मेरा ख्याल है वो कामयाबी है, ना कि चीज़ों का ऐसे ढेर और अंबार लगा दिया जाए तो उसमें हम कहें कि हमने अपनी तरफ से सारा कुछ कर दिया। वो हमारी तरफ से सारा कुछ नहीं है। हमारी तरफ से जो 100% है वो हमारे वो इमोशंस हैं हमारे। खैर, अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, आपसे ड्रामाज वगैरह के हवाले से तो उन्होंने बता दिया इरम साहिबा ने कि वो यहाँ पे काम होने की ज़रूरत है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। आप ये बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वो बेशक मजहबी तालीम हो या दूसरी तालीम हो, इस सेक्टर में एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है जहेज़ के मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर? आजकल नौजवान नस्ल जो है वो टैबूज़ को तोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें पुरानी रस्म रिवाज को ख़त्म करके जदीद माशरे के साथ चलना चाहिए। ये सोच हमारे नौजवानों में पाई जाती है। हर दौर के नौजवान तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की। वो बहुत पुरज़म होते हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो चाहें तो इस हवाले से वाकई बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस एक बात की वजह से हमारा माशरा जो है वो बेइतदाली का शिकार है कि जी लोग क्या कहेंगे। आप देखिए 80s में या 70s में जब तक सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था,
یا ٹی وی پہ بھی ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا، وہ 12 گھنٹے چلتا تھا اور اس کے علاوہ وہ بند رہتا تھا، تب جو ہے وہ امیر خاندان ہو غریب خاندان ہو ان کے لائف اسٹائل میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا. کیا کرتے وہ نمود و نمائش کس طریقے سے کرتے؟ سفری ذرائع بڑے محدود تھے اس دور میں، کارز کے اتنے جدید ماڈلز اویلیبل نہیں تھے. اچھا میں علامہ صاحب میں ایک گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں قطع کلامی کے لیے معذرت. ایک وقفے کا وقت جو ہے نا وہ اچانک سے آ گیا، تو ایک وقفہ لے کے واپس آتے ہیں، تو یہیں سے بات شروع کریں گے. آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج ہم نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں جہیز کے متعلق. ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی ایک بڑا مسئلہ جس کو ہم نے کبھی مسئلہ جانا ہی نہیں ہے، تو اس کو حل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں ہی کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں. تو آج اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی علامہ سجاد مدنی صاحب سے، اور انہوں نے ایک بڑے اہم نقطے کو اٹھایا، وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہماری زندگی کے زیادہ تر جتنے بھی کام ہیں وہ سارے اسی جملے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. مطلب ہماری زندگی، ہماری خوشی، ہماری ذمہ داری، ہمارا سب کچھ، اس میں لوگ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ سر میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو مکمل جی فہیم میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہماری زندگی کے فیصلے لوگوں کی پسند ناپسند پہ ہو رہے ہوتے ہیں. شادی کا بنیادی تعلق تو خوشی سے تھا کہ دو جوڑے آپس میں ملتے، دو خاندان آپس میں ملتے اور اس لمحے کو یادگار بناتے، خوشیوں کا اظہار ہوتا اور یہ ایونٹ ساری زندگی ان کی یادوں میں محفوظ ہو جاتا. جب بھی اس کے متعلق سوچتے تو ایک راحت کا احساس ہوتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے آپ اس پہ بہت سی ٹی وی پروگرامز کر چکے ہوں گے، آئندہ بھی کریں گے، ہمارے علماء بھی بولتے رہیں گے، سول سوسائٹی بھی کہتی رہے گی، ہمارے جو ہے وہ شوبز سے تعلق رکھنے والے بھی سوشل میڈیا پہ کرتے رہیں گے. لیکن جب عمل کا وقت آئے گا تو لوگ کہیں گے وہ تو باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگوں کی جو پسند ناپسند کا ہے، سارے اکثر مسائل اسی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو اس بارے میں بات کرنی ہوگی. بڑی ایک اچھی خبر پچھلے دنوں سننے میں آئی کہ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے نے صرف 25,000 روپے میں شادی کی. ایسے جوڑوں کو آپ کو بطور مثال دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. ان کو اہمیت دینی ہوگی، اس کو فیشن بنانا ہوگا، جبھی لوگ اس کی طرف آئیں گے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جائیں. ساتھ جب تک حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے قانون سازی نہیں کرتی، ہم کوئی بہت بڑا تبدیلی یا بہت بڑا چینج نہیں دیکھ پائیں گے. اور یہ دیکھیں بیچاری لڑکی والے کیا کریں گے، ان کی کیا ہے، وہی ان کو تو کہہ دیا جاتا ہے جیسے کہ جو ہے نا میڈم نے بات کی کہ جی ٹھیک ہے ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن آپ اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں. یہ جملہ زیادہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ ان کو انڈر پریشر کر دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پہلے تو شاید ہم دیتے لیکن اب انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے امتحان لینے کی ٹھان لی، اب تو ہمیں سب کچھ دکھانا پڑے گا. تو لڑکے والوں کو سٹینڈ لینا ہوگا، ان کو یہ بات کرنی ہوگی کہ نہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے اور ہمارے گھر میں مزید سامان رکھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ وہی صندوقوں میں پڑا رہے گا. آپ کی بیٹی ہمیں چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمیں بنانا چاہیے، اتنی ان کی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے، ان کی ذات میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ جو ہے خود جو ہے وہ اتنی اہم ہو جائیں کہ باقی ساری چیزیں ان کے سامنے جو ہے وہ غیر اہم نظر آئیں. بالکل صحیح. تو لڑکے والوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور معاشرے کے تمام طبقات کو مل کے کوشش کرنی ہوگی اور حکومت کو بھی جو ہے اس حوالے سے قانون سازی کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم اس ناسور کا حقیقی طور پہ کچھ مقابلہ کر سکیں گے. بالکل صحیح ہے. ہم یہ حکومت کی پالیسی کے حوالے سے میں یقیناً پروگرام کے بھی اگلے حصے میں بات کرنا چاہوں گا. ارم جی آپ کا جو زیادہ وقت ہے وہ پاکستان سے باہر ابراڈ میں لندن میں گزرا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ویسٹ میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں وہاں، کیونکہ یہاں پہ تو جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے نا جس باپ کی، وہ اس کی آدھی صحت جو ہے وہ اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے، پریشانی کی وجہ سے
کہ میں بیٹی کی شادی کرنی ہے مجھے، میں کیسے کر پاؤں گا، میں کہاں سے لاؤں گا 15 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، جتنی بھی اس کی حیثیت کے مطابق، اس سے زیادہ اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر اس کی بیٹیاں 3-4 جوان ہیں تو وہ تو پھر ویسے ہی جو ہے نا وہ مر ہی گیا نا بیچارہ. تو مطلب آپ یہ بتائیے کہ وہاں پہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں اور لوگوں کے ذہن میں کس قسم کے پریشر ہوتے ہیں؟ فہیم، وہاں شادیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بیسکلی سیلیبریشن ہوتی ہیں، سب لوگ خوش ہوتے ہیں. اچھا. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی جس دن شادی اس دن کہا جاتا ہے جو بہت قریب دوست ہوتے ہیں، جیسے اگر میرے بیٹے کا کوئی بہت قریب دوست ہے یا میرے والدین زندہ ہیں، گرینڈ پیرنٹس، اتنی امپورٹنس ہوتی ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں say something about the bride، کوئی کچھ کہیے دلہن کے لیے یا دلہا کے لیے جو بھی ہو، تو وہ آ کے کہتے ہیں، یہاں آتے ہیں، آئیں دکھائیے آپ کیا لائیں. کہنے اور دکھانے میں بہت فرق ہے. آپ کتنے خوش ہیں ان ٹرمز آف یور ایکسپریشن، وہ اظہار کریے، دکھائیے نہیں. اور چرچ میں شادی ہوتی ہے؟ چرچ میں بھی ہوتی ہے، لیکن ریسیپشن جیسے ہوتا ہے پورے دن کا، وہ اتنا اچھا ہوتا ہے. ایک تو دن کا ہوتا ہے، رات کا بھی نہیں ہوتا ہے، کہ دن میں سارا کچھ. اینڈ آئی تھنک وہ ایک اتنی جو بانڈنگ ہوتی ہے نا وہاں سب نظر آ رہی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جیسے وہاں کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں تو انہیں بلایا جاتا ہے، ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئیے پارٹیسپیٹ کیے، چاہے ناچ ہو چاہے گانا ہو جو بھی ہو. یہاں پر انہیں بہت عمدہ صوفے دے دیے جاتے ہیں کہ وہ تو چل نہیں سکتے، تو ان کے کھانے بھی میز آگے، وہ چلنا چاہیں بھی یا کھڑے ہو کے اظہار بھی کرنا چاہیں نہیں، سینئر سٹیزن ہیں ان کو ذرا بیٹھے رہنے دے. اور فلو بنا دیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ دیکھیں بیٹھ کے. تو جہاں شادی ایگزیبیشن ہو پھر وہ ایگزیبیشن ہی رہ جاتی ہے. اور یہاں پہ بہت سارے ہماری سوسائٹی میں واقعی یہ جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ سادگی سے شادی کی جائے اور جو مطلب خوشیاں جو ہیں ان کو منایا جائے. اچھا، یہاں پہ شادی کا جو ہے نا وہ مطلب ہم لوگ کچھ اور ہی لیتے ہیں. مطلب آج بھی ایسی کہانیاں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو 1000-2000 روپے اگر کسی کو سلامی دینی ہے تو آپ اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے 10 بچے بھی لے گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2000 روپیہ دینا، کھانا تو کھا کے آئیے، پیسے تو پورے کر کے آئیے. مطلب اس قسم کی سوچ جو ہے وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اور باقی علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں. علامہ صاحب، آپ ویسے کیا کہیں گے اس بارے میں کہ دین اسلام میں شادی کا یہ جو ایونٹ ہے یہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہاں ہمارے ہاں تو ہم لاکھوں روپے لگا کے سمجھتے کہ اب ہم نے شادی کا جو حق تھا وہ ادا کیا ہے. جو ایکچولی جو اس کا جو روح ہے اس سارے ایونٹ کی وہ کیا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح ہوں یا آپ کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے نکاح کا معاملہ ہو تو بالکل وضاحت کے ساتھ کتب حدیث میں وہ سارا ایونٹ موجود ہے، اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ ہی کی کفالت میں رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو زرہ تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ہے میرے پاس، زرہ بھی ہے تلوار بھی ہے. آپ نے کہا تلوار تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے کام آئے گی، زرہ کو فروخت کیجئے اور اس کے پیسے میرے پاس لے کر آئیے. وہ بیچنے گئے تو قریبی دوستوں کا کیا اس موقع پہ کردار ہونا چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مارکیٹ پرائس سے زیادہ پیسے دے کے اس کو خرید لیا. اچھا، مطلب وہی والی بات ہے کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس میں سب دوست فیملی کے ممبرز شریک ہوں اور اس کو خاص بنائیں اور خوشیوں کو اس لیول تک لے جائیں کہ جو ہے نا وہ ہیپینس کا یوفوریا سٹیج آ جائے، یعنی کہ سب پارٹیسپیٹ کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگے داموں وہ خریدی، یہ پیسے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیے کہ جی ان سے آپ شادی کی تیاریاں مکمل کریں. اچھا، انہوں نے وہ سارا سامان خریدا جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بطور جہیز دیا گیا، وہ حضرت علی کے پیسوں سے دیا گیا تھا.
اچھا جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے دیا گیا تھا. یعنی اس جہیز میں جو چیزیں بھی تھیں وہ سادہ سی چیزیں تھیں. ایک تکیہ تھا جس میں جو ہے وہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اسی طریقے سے ایک بچھونا تھا, ایک چادر تھی اوڑھنے کی, ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی بھر کے لایا جاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت اگر چاہتے آپ کے جانثار آپ کے ایک اشارہ ابرو پر سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت عثمان غنی جن کا ایک جو ہے وہ اونٹ جب مدینہ منورہ پہنچتا تو دوسرا جو ہے وہ شام سے نکل رہا ہوتا تھا, تو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنا زیادہ خرچ کیا تھا, کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی شادی کے لیے کچھ پیش نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں, قیامت تک آنے والی شادیوں کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کو مثال بنانا تھا کہ جی شادی اتنی سمپل, سادہ اور آسان ہونی چاہیے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے. اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جوڑے کی اصل خوشی اور آئندہ کی زندگی دعائیں دے کر رخصت کیا. اور ہمارے دین نے صرف ایک دعوت جو ہے وہ شادی کے موقع پر لازم کی ہے, وہ ہے ریسپشن جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں, کہ دولہا اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ایک وقت کا کھانا کھلائے. ہمارے ہاں اب شادی سے اتنے سارے ایونٹس جوڑ دیے گئے ہیں کہ جی سب سے پہلے جناب والا جب تاریخ طے ہوگی اس موقع پہ ایک شاندار دعوت کا اہتمام ہوگا, اس کے بعد مہندی مایوں کی مختلف رسمیں ہوں گی, اس کے لیے الگ الگ سوٹ بنیں گے, اب اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری اس کی کوریج ہوگی, سٹیج بنے گا, خاص قسم کے معاملات ہوں گے. خیر میں تو اب وہ اتنی تفصیل جانتا بھی نہیں. 4-5 ایونٹس ہوتے ہیں, پھر جا کے کئی شادی مکمل ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جو گھروں میں جو روزانہ کی بنیاد پہ ایک گیٹ ٹوگیدر چل رہی ہوتی ہے, وہ ڈھولکی کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, تو پورا مہینہ جو ہے وہ ایک شادی. اب آپ لڑکے والوں پہ اتنا بوجھ ڈالیں گے تو کہیں تو بدلا لیں گے وہ. ہاں صحیح. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے. وقفے کے بعد واپس آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں ارم صاحبہ سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم جہیز کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علامہ سجاد مدنی صاحب اور میرے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں ارم مسعود صاحبہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, سیر بات کر رہی ہوں. بھائی آپ بہت زیادہ انتظار کراتے ہیں, اس قدر بریک لیتے ہیں اور پھر کال اتنا ویٹ کراتے ہیں, آپ بہت زیادہ ویٹ کراتے ہیں. کم کریں ذرا بھائی. بس یہ آج کے بعد کم کر دیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جہیز جو ہے یہ آج کل کا ہی نہیں ہے, پہلے زمانے میں سادگی پسند لوگ تھے, اتنا نہیں کرتے تھے, نہ لڑکیاں اتنا ڈیمانڈ کرتی تھی. آپ دیکھیں آج کل تو لڑکے اور لڑکیاں جو دیکھ رہی ہیں اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ رہی ہیں, اپنے سب دیکھ رہی ہیں, لیکن انہیں جہیز بھی اچھا چاہیے. میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے. لڑکے والے تو کرتے ہی ڈیمانڈ, آپ اپنی بیٹی کو دیں گے, جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دیں گے. لیکن لڑکی بھی آج کل بہت تیز ہو گئی ہیں, ہر چیز چاہیے انہیں, ہر چیز چاہیے. بھائی آپ اپنے ماں باپ کی حالت دیکھیے, اور ماں باپ بھی پھر ان کی مرضی سے ہی کرتے ہیں سب کچھ, چاہے خود کتنا بھی قرضہ لیں گے کچھ کریں گے لیکن کریں گے ان کی مرضی. تو ایسے کیا کرنا چاہیے, ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جاتے ہیں 10 جگہ جا کے کھانا پینا چائے پانی سب کچھ کر کے لڑکی والوں کو زیر بار کر کے پھر منع کر دیں گے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے. سب کے گھر میں بیٹیاں ہیں, سب کے گھر میں بہنیں ہیں, اپنے انسان گنجائش دیکھ کے کرے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, انہی کے گھروں میں زیادہ جہیز دیا بھی جاتا ہے, لیا بھی جاتا ہے سب. اور دوسرا آپ یہ بتائیں گے آپ کی شادی میں کیا ہوا تھا فہیم صاحب؟ بہت مزہ آیا تھا, دوبارہ کرنے کو دل کر رہا ہے شادی. تھینک یو سو مچ. میں فہیم میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ پلیز. میں نے بالکل دیکھے, انہوں نے وہی بات کی. میں نے کہا نا آج کل لڑکیاں ڈرامہ دیکھ کے کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا چیزیں چاہیے, ہمیں یہ لباس چاہیے. اور یہاں 2 پوائنٹس میں کروں گی کہ بالکل ہمیں انہوں نے اتنی اچھی, میں کسی سے قرض لے کے اپنے بچوں کی شادی نہیں کروں گی. میں صرف اتنا, اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اب کسی کی برائی نہیں کرتی اور نہ ہی میں کوئی ایسی بات, میں صرف اپنے حوالے سے, میں 2 سال سے آپ کو جانتی ہوں جب سے پاکستان آئی ہوں. میں نے اپنے گھر میں کوئی 15-16 مہینے وہ نہیں رکھا کوئی فرنیچر,
بیکاز میں خریدنا نہیں چاہتی تھی, یہ بھی نہیں کہ بس میں یہ نہیں چاہتی تھی, اور میں بہت سی اس بات پہ نہیں کہتی کہ لوگ کیا کریں گے, بیکاز اینڈ آف دا ڈے مجھے اپنے بلز خود دینے, اور آپ نے بھی, سب اگر اس طرح سوچنا شروع کر دیں نا تو ہر چیز آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور میں اس بات پہ بالکل ایگری کرتی ہوں کہ آج کل کی لڑکیاں زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہیں لڑکوں سے, اسی لیے اپنے ماں باپ سے, اپنے ماں باپ سے, بیکاز یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہے ایک جگہ, بیکاز وہ اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, لیکن جہیز کے طور پہ اس کو ڈیمانڈ نہ کرے, آپ اس کو ایکسپلین کریے, بیکاز ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے آج بھی ہم کہتے ہیں نا, گھوم پھر کے ہم اپنے ماں باپ کے پاس ہی جاتے ہیں چاہے کوئی بھی چیز. مگر اب یہ بھی تو دیکھیں نا, لڑکے والوں نے کیا ہوتا ہے شادی کے لیے لڑکے کی ایک کمرہ بنوا دیا, کیا جی ہم نے ایک اوپر جو ہے نا روم بنوا دیے, اب اس روم کو پورا تیار کرنا یا گھر بنا دیا تو گھر کو پورا سیٹ کرنا وہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ بھی تو ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ مطلب جو پورا ایک کمرہ بنا سکتے ہیں, گھر بنا سکتے ہیں, تو اس میں بیڈ ٹی وی بھی تو لگا ہی سکتے ہیں. تو میں نے یہی کہا تھا نا کہ آپ جب کسی ایک لڑکی آ رہی ہوتی ہے تو وہ پورے گھر کے لیے کیوں سب چیزیں لے کے آئے, آپ کے پاس کے ایک بستر, ایک چادر, ایک تکیہ نہیں ہوتا اس کو دینے کے لیے, یا ایک ٹی سیٹ مانگتے ہیں, ڈنر سیٹ مانگتے ہیں, اس سے پہلے کیا لوگ پتوں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں, بٹ آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اگر میں آج اپنے آپ کو, میں کسی سے قرض لے کے شادی نہیں کروں گی, میں کسی کو یہ نہیں دکھاؤں گی کہ مجھے کیسے شادی کرنی ہے, مجھے صرف اسی طرح شادی کرنی ہے جو میں کر سکتی ہوں, اور یہاں میرے بچے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں دا پوائنٹ ٹو اسٹارٹ از اپنا گھر. صحیح ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس کے ساتھ کہ لوگ قرض کیوں لیتے ہیں, اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ برابری صرف کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ ہم ان سے, اگر ہم نیچے ہو گئے یا ہم نے اگر اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ پیسے لگائے, زیادہ پیسے نہ لگا سکے ہم, تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے تانے بن جائیں گے. ہماری بیٹی کو پریشانی ہوگی, وہ اسے باتیں کریں گے کہ تمہارے ماں باپ نے دیا کیا ہے, تمہارے پاس ہے کیا تم لوگوں کے پاس. تو وہ اس قسم کی شاید ان دکھاووں کے لیے بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتی. آئی تھنک یہاں پرسیپشن ہے, زیادہ سوچ کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح ہے. میں نے ابھی جو پچھلے 5 سال میں, جیسے اگر میں اپنے گھر کی شادیوں کی بات کروں, تو ہمارے گھروں میں جن طرح سے لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اور جو بھی ہم سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی حیثیت سے دیکھ کے دیں گے, آئی تھنک ماشاء اللہ ٹچ ووڈ سب بہت اپنی اپنی جگہ خوش ہیں. کسی کو تو کچھ بھی نہیں دیا, اور ان کے گھر والوں نے نہیں کہا جو آپ کا دل چاہے, انہوں نے تو کچھ کہا بھی نہیں, وہ آئے, لڑکی کو لے گئے, لڑکی خوش ہے اپنی جگہ. ہمارے زمانے میں جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے سادگی سے یہ اس لیے ہوتی تھی کیونکہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, لیکن ہوتی ویسی ہی تھی. اس وقت بھی ایسی ڈیمانڈ ہوتے تھے, ان دنوں ڈیپ فریزر دیا جاتا تھا, تو جیسے اگر پہلے کولر دیا جاتا تھا, ہاں تو بڑی عید پہ کام آتا تھا. بٹ ہوتی شادیاں اور جہیز کی ڈیمانڈ ویسی ہوتی تھی. کیسے چینج کرنا ہے وہ اپنے آپ سے کرنا ہے, ہم نہیں خود اٹھ کے چینج کرنا ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کو پوائنٹ نہیں کر سکتے. اگر میں آج ایک عورت ہو کے کہہ سکتی ہوں کہ کیونکہ میں ایک جیسے اگر سنگل مدر ہوں, میں صرف اتنی ہی شادی کر سکتی ہوں جو میری حیثیت سے ہوگی, لیکن میں واقعی میں کسی سے پیسے لے کے نہیں کروں گی اور شادی, اور نہ ہی اس سے زیادہ کروں گی. اگر جس کو آنا ہے وہ خوشی سے میری گھر میں آئے, شادی میں شریک ہو, ورنہ نہ آئے. جیسے میں نہیں جاتی کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے کپڑے کہاں سے پہنے, انہیں یہ نہیں پتا, میں تو جاتی بھی نہیں کیونکہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے شادی میں جانے کے لیے, مقابلہ اتنا ہوتا ہے, تو پھر کہاں سے کوئی. آپ سوچیں کہ اب لوگ شادی میں جانے کے لیے انہیں یہ زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے کہ وہ خود کیسے لگیں گے بنسبت دلہن. پہلے تو ہم صرف دلہن کو دیکھنے جاتے تھے نا, جی ہاں, اب تو ہم دکھانے جاتے ہیں دلہن کو کہ تم سے اچھے کپڑے پہنے ہم نے پہنے. آپ یہ دیکھیے کہ انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ ہے کہ دلہن سے زیادہ اچھی کون لگ رہی تھی. یہ ایسے تو جب آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کیا سوچیں گے. اچھا علامہ صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ جو ہے اگر کھانے پہ پابندی لگا سکتی ہے, رات 10 بجے کے بعد جو ہے یہ ایونٹس نہ ہونے پہ پابندی لگا سکتی ہے. ہاں کراچی میں شاید یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک اس چیز کا, مگر پنجاب میں ہے, وہاں پہ رات کو 10 بجے کے بعد اگر شادی جاری ہے, دھوم دھام سے ہو رہے ہیں سارے معاملات رسمیں, تو وہ دولہے کو اٹھا کے لے جائیں گے, دولہے کے ابا جی کو بھی لے جائیں گے ساتھ. تو جو مزاحمت کرے گا ان سب کو وہ حوالات میں گزارنا پڑے گا, یا پھر ان کے جرمانہ وغیرہ وہ کافی وہ پے کرنا پڑے گا.
کھانا 1 ڈش انہوں نے اس وقت جو ہے وہ الاؤ تھا, اور اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تو کھانا بھی تقریباً بند کر دیا تھا, ڈبوں میں باکسز دے رہے تھے لوگ, جناب اس میں کیا ایک جوس کا ڈبہ, ایک چپس کا پیکٹ جو ہے نا وہ دے کر اس طرح بھی شادیاں ہوئی ہیں. تو جب ان چیزوں کے اوپر کام ہو سکتا ہے تو جہیز کے بارے میں کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر حکومت کام کرنا چاہے تو کس انداز سے کام کرنا چاہیے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے, حکومتی رٹ قائم کرنے کے لیے جب بھی حکومت وقت ایکشن لیتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں سنتی. کراچی میں لاکھوں لوگوں کا روزگار متاثر ہوا, لیکن حکومتی رٹ بالآخر بحال کی گئی. سب شور کرتے رہ گئے. تجاوزات والے معاملے کی بات جی, تجاوزات والے معاملے میں 50-60 سال سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایک بھی نہیں سنی گئی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس لیز کے پیپرز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جب حکومت نے اپنے رٹ بحال کرنی تھی تو کی. بالکل صحیح ہے. کوئی احتجاج اس میں رکاوٹ نہیں بن سکا. صحیح ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ لینڈ مافیا تھا, اس کے پیچھے بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے, تھریٹس تھیں, لیکن بالآخر جب انہوں نے طے کر لیا تو ماشاءاللہ سے ہمیں نظر آیا. اس طریقے سے پاکستان میں جب امن قائم کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری حکومت نے یا ہمارے اداروں نے آخری حد تک جا کے ملک میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں کی. تو اسی طرح جب اسلامی نظریاتی کونسل, سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے علماء اکرام کا. اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ملک میں قائم ہے جس میں تمام مسالک کے علماء کی نمائندگی موجود ہے. وہاں پہ اس مسئلے کو ڈسکس ہونا چاہیے اور وہاں سے یہ تجاویز جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جائیں گی. وہاں پہ پھر جو ہے اس پہ قانون سازی ہوگی اور بالآخر جب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قانون کا حصہ بن جائے گا تو اس پہ تعزیرات کے مطابق سزا مقرر کی جانی چاہیے کہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے ثبوت ملتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ 2-4 جب لوگوں کو انشاءاللہ نشان عبرت بنایا جائے گا تو اس حوالے سے پھر ہمیں کافی کنٹرول دیکھنے میں ملے گا. یعنی کہ وہ جو لسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ثبوت ہوا, بہت بڑا ثبوت ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھیے ذہن سازی میں آج بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے. آپ بھی مارننگ شو کرتے ہیں, آپ کے یہاں پہ کوئی نمود و نمائش یا اس قسم کی جو ہے وہ شادیوں کا سلسلہ نہیں ہوتا کہ ایک دن جو ہے وہ آپ زرق برق لباس لہرا کے اور مہنگے جو ہے مطلب ملبوسات دکھا کے آپ شادی کی ترغیب دلا رہے ہوں اور اگلے دن بیٹھ کے آپ شام غریبہ منا رہے ہوں کہ جی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو منافقانہ رویہ ہے اس کو ترک کرنا ہوگا اور ہمارے میڈیا کو بھی اس حساسیت کو سوچنا ہوگا کہ آپ کا ایک پروگرام کتنی زندگیوں کو اجاڑنے کا سبب بنتا ہے. ابھی میم نے بتایا کہ ان کی اسٹوڈنٹس میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو شادی سے ہی خوف زدہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جی ہم شادی ہی نہیں کریں گی. آپ بتائیے کہ اگر وہ شادی نہیں کریں گی تو یہ جو بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے میں وہ تو شادی کرنے کے بعد جو ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم معاشرے؟ علامہ صاحب آپ کے ساتھ پتہ نہیں کوئی کنٹینیوٹی بن گئی ہماری کہ آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بریک آ جاتی ہے. یہ کوئی سازش ہے. یہ اب اس سازش کو جو ہے نا مطلب بھی پتہ کرتے ہیں کیا ہے, کس نے کی ہے سازش. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم علامہ سجاد مدنی صاحب کے ساتھ اور ارم مسعود صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کی خدمت میں بات کر رہے ہیں آج ہماری سوسائٹی میں جہیز جیسے مسئلے کے حوالے سے. آپ دوست بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021351234551. اس پر رابطہ کیجئے اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے تو ہمارا نمبر حاضر ہے. اچھا ارم جی, یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ یہ جو جہیز سے لوگ تقریباً سب ہی تنگ ہیں اور مگر سب کی مجبوری بھی ہے, مجبوری سمجھ کے سارے یہ کام کرتے بھی ہیں. تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ, جس طرح ہم نے بتایا کہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ اس کا وہ تو ہے کہ لڑکے والے جو ہیں ان کو اسے نو کہنا ہوگا. جہیز خوری بند کرو کیمپین بھی ڈائریکٹلی اسی سٹیپ پہ چل رہی ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا سبجیکٹ جو ہے لڑکی والوں کو بھی یہ کہنا ہوگا کہ ہم جہیز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ اس کے بعد جو باقی لوگ شادی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہنا ہوگا کہ اگر آپ جہیز لے رہے ہیں یا جہیز دے رہے ہیں تو ہم شادی پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ 3 وہ میجر چیزیں ہیں جو کہ عوام کی طرف سے ہونی چاہیے. حکومت کو پالیسی بنانی چاہیے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل جی ان کو اعتماد میں لے کے اور ایک پراپر جو ہے نا قانون سازی کی جانی چاہیے اس حوالے سے. جو کھانا بند کروا سکتے ہیں, جو وقت پہ جو ہے شادی ہال بند کروا سکتے ہیں, وہ جہیز بھی بند کروا سکتے ہیں. اور ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا کسی ریاست میں. اگر ریاست چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیجیے, کیا یہ واقعی غیر شرعی ہے
جی بالکل 100% غیر شرعی ہے. اگر آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. کسی بھی مسلک کے علماء پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں سب علماء متفقہ طور پہ, جو کہ بہت کم کسی بات پہ متفق ہوتے ہیں, لیکن اس بات پہ تمام مسالک کے علماء متفق ہیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا, اس کی لسٹ جو ہے وہ لڑکی والوں کو دینا اور باقاعدہ جو ہے وہ فرمائش کر کر کے چیزیں منگوانا, یہ سب حرام ہے, غیر شرعی ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے ہر سطح پہ. اس کے ساتھ ساتھ لڑکی والے بھی اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں, مطلب لڑکے پر اس کو سکونت دینا اور اس کے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں اس کو نان نفقہ دینا اور اس کے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ کے اور کھانے پینے کے اخراجات یہ لازم ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ہے وہ دونوں طرف سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ فہرست ہوتی ہے کہ جی ہمارے ہاں سے 200 مہمان شریک ہوں گے, اور پھر وہ بھی جو ہے نا مطلب اس طریقے سے ایک لمبی لسٹ تھما دیتے ہیں. اکثر جو ہے وہ یہ ریسیپشنز کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر جو بہت ذرا مہمان بلا لیے جاتے ہیں اس کا پھر جو ہے نا مطلب خرچہ پورا نہیں ہو پاتا, اس کے لیے قرض لینا پڑتا ہے. یہیں سے ہمیں ابتدا کرنی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ جہیز کی طرف آنا ہوگا. شادیوں کو میں نے کہا جیسے کہ سمپل بنانا ہوگا, آسان کرنا ہوگا. ابھی شادیوں پہ ابھی وقفے میں بات ہو رہی تھی ہماری کہ میک اپ اتنے مہنگے, مطلب آپ کو 1.5 لاکھ روپے کا بھی میک اپ ملے گا کہ صرف دلہن کا میک اپ ہوتا ہے 1.5 لاکھ روپے کا, 1.25 لاکھ روپے کا, 1 لاکھ روپے کا, اور 50 ہزار روپے تو نارمل آپ کو کسی بھی آپ مناسب سیلون پہ چلے جائیں وہ کہیں گے جی پارلر پہ 50,000 روپے لیں گے. اچھا صرف یہ دلہن کے میک اپ کے علاوہ کسی بھی شادی کے ایونٹ پہ جو گھر کی ساری خواتین ہوتی ہیں وہ ساری میک اپ پارلر میں پہنچی ہوئی ہیں. یہ آپ بھی مسکرا رہی ہیں اس میں, تو وہ میں تو شادیوں میں ہی نہیں جاتی تھی اس لیے. تو 12 بجے ہی خواتین جو ہے نا وہ گھروں سے غائب ہوئی تھی. کہا جی وہ پارلر جا رہی. اچھا پھر اس پہ ایک الگ بحث شروع ہوتی ہے کہ میں پہلے چلی گئی تو میرا تو میک اپ خراب ہو جائے گا رات تک, میں نہیں پہلے جا رہی. تو مطلب اس طرح اخراجات ہم نے بڑھائے ہوئے ہیں, کہ غریب آدمی کے لیے یہ ساری چیزیں ایک حسرت بنا دی ہیں آپ نے, اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مشکل بنا کے ان ساری چیزوں کو کھڑا کر دیا بیچ میں. اچھا ارم صاحبہ یہ بتائیے کیا معاشرے کا جو پڑھا لکھا ہونا, تعلیم کا اگر ہونا, اس سے اس کی شرح میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی فرق آ سکتا ہے, بیکاز تعلیم یہ جو آپ سمجھتے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں کیا یہ جہیز نہیں دیتے؟ یہ تو زیادہ جہیز دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز ان کے لیے تو وہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے اور ہم دے سکتے ہیں تو اس لیے ہم دے رہے ہیں. وہ اپنی تعلیم کو اس طرح یوز کرتے ہیں. بٹ مجھے نہیں لگتا, ایجوکیشن جو ہے وہ ایک لرننگ پروسیس ہے. آپ کو اگر آپ اس کو پریکٹیکلی آزما لیں تو پھر وہ تعلیم ہے, اور اگر نہ کر سکیں تو صرف ذہن تک محدود ہو جاتی ہے. آپ کو اپنی, میں کوئی ماسٹرز ڈگری نہیں ہوں لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے آج میں اس کو استعمال کر رہی ہوں. نہیں تو دیکھیں ایجوکیشن مطلب جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یہاں پہ اس سبجیکٹ کو تو پڑھایا جا سکتا ہے. لائک گریجویشن سے پہلے یا انٹر سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک چیپٹر یا کوئی ایک کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں ہونا چاہیے, پورے احکامات. اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پڑھانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ نہ تو یہ شادی سے پہلے تک کے معاملات تو سب بتاتے ہیں, شادی کے بعد جو ہے نہ عورت کے حقوق نہ مرد کے حقوق, اس کے حوالے سے تو کوئی تربیت نہیں دیتا. وہ تو اچھا ایون بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگوں کے مشوروں سے بچے پال رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس طرح نہیں, اس طرح اس کی وہ جو کمر دباؤ اس کا دودھ جو ہے نا ہضم ہو جائے گا. یہ بچوں کے لوگوں کے مشوروں سے تو ہم بچے پال رہے ہوتے ہیں. تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک ایجوکیشن میں تھوڑا سا کچھ یہ جو خاندانی امور ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہیے. ہمیں بالکل بتانا چاہیے, بیکاز ایجوکیشن اب وہ ٹیکسٹ بک سے باہر آ چکی ہے. اٹس مور پریکٹیکل. آپ یہ دیکھیے کہ آج کل ایک ایکسپیرینس آدمی کی بات سننا زیادہ بہتر ہے. اگر وہ ایکسپیرینس, آپ اس کے مشورے نہیں, آپ اس کو سجیشنس دیجئے کہ وہ اپنی زندگی کیسے امپروو کرے. یہ نہیں کہ آپ کو اس کو امپوز نہیں کرنا ہے. لوگ آج کل امپوز کرتے ہیں. جب میں آپ کو کوئی مشورہ دیتی ہوں میں آپ کو صرف مشورہ ہی دیتی ہوں, میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. آپ کے پاس یہی, آپ یہ دیکھیے نا, اگر میں نے ابھی سجاد سے یہی کہا کہ اگر یہ اسلام کو ایک ماڈریٹ اس پہ لے کے چلیں تو شاید ہر چیز بہتر ہونے لگ جائے. لیکن آپ اگر اٹھتے ہی ہر چیز کو
تو کہہ دیں کہ وہ حرام ہے، وہ حلال، یہ لفظ تو بہت بعد میں ہم لوگ سنتے تھے. اب تو یہ ہے کہ وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ نہیں ایسا لکھا ہے کہ اسلام میں اس طرح ہے کہ جہیز نہیں دیجئے، پھر آپ بات دکھا رہے ہیں کہ جہیز بھی دے رہے ہیں، پھر آپ یہ تو بہت کانٹراڈکشن ہو گئی ہے. تعلیم کو آپ وہاں استعمال کیجئے جہاں آپ اس کو پریکٹیکلی بھی یوز کر سکیں. اور میرے نظریے بہترین پریکٹیکل یا اسلام ہو یا سوشل ایکٹیویٹی ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ آپ کو کسی سے تکلیف ہو. اور یہ جہیز از ایگزیکٹلی دا سیم. اٹس این ایکسچینج، اٹس اے ٹریڈ بٹوین ٹو فیملیز. ایگزیکٹلی. کالر ہمارے ساتھ آنے شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز احمد سلطان سے بات کر رہی ہوں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی آپ ٹھیک ہیں. اچھا، کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آج کے موضوع کے حوالے سے یہ کہوں گی سر کہ گیس کا جو ہے مسئلہ، یہ تو بہت سیریس مسئلہ ہے. گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کا بھی کھانا بنانا، سارا دن گیس نہیں ہوتی گھر میں. میں جہیز کی بات کر رہا ہوں. گیس کا مسئلہ بھی بہت ایک اہم مسئلہ ہے، اور ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم درخواست کرتے ہیں یہ حکومت کے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں ہمارے، لوگوں کو کم از کم گیس تو مہیا کریں تاکہ وہ اس فکر سے ہٹ کے دوسرے مسئلوں کی طرف سوچیں تو صحیح، بات تو کریں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، ہمارے ہاں یہاں پہ ایک اور بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، تو اسی وقت سے لوگ اب ایک ذمہ داری کا احساس اپنے کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں، ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹی ہے تو یہ ذمہ داری ہے. اس کے پیچھے دو وجہ، ایک تو اس بیٹی نے ان کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے دوسرے گھر چلے جانا ہوتا ہے، جو ایک حقیقت ہے، ایک نظام ہے، ایک قدرت کا، فطرت کا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جہیز اور یہ سارے معاملات کا بوجھ یہ بھی ساتھ ہوتا ہے. مائیں ہمیشہ، بچی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا جہیز اکٹھا کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پیٹیاں بھرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ اس کے لیے ہم اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ معاملات ذرا اس بارے میں بھی تھوڑی سی اب رہنمائی کیجئے کہ کس طرح ان کو حل کیا جائے. فہیم بھائی، چرچل نے کہا تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، اس نے کہا مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں کامیاب قوم دوں گا. تو ہمارا دین بھی جو خواتین کے ذمہ ایک اہم ذمہ داری لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. ان کے ذمہ جو ہے وہ پوری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو ان خطوط پہ جو ہے وہ لے کے چلنا ہے کہ آگے وہ معاشرے کے ایک بہترین فرد کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں. اب مجھے بتائیے کہ جب جہیز کی فکر میں لوگ لگ جائیں گے تو ان کو تعلیم کہاں دلوائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی یہاں بھی اخراجات کریں، پھر اس نے رخصت ہو کے چلے جانا ہے. اچھا ہے کہ بہتر ہے کہ پڑھائی پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے ہم ان کو سیو کریں جو کہ اس کی شادی پہ کام آئیں گے. جب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ فیملیز جو لڑکے والے ہیں بنیادی طور پہ، وہ انشاءاللہ اخلاقی طور پر آگے بڑھیں اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت سے، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نہیں، آپ یہ انیشیٹو لیں، آگے بڑھیں. انشاءاللہ آپ کو اتنا اس کی جو ہے وہ اجر ملے گا، اتنی خوشیاں آپ کو ملیں گی، اتنی آپ آسانی کسی کی زندگی میں پیدا کریں گے. اور پھر معاشرے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب روایت چلے گی تو قومی سطح پہ ہمیں اس کے اثرات انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے. تھینک یو سو مچ. علامہ سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ ارم صاحبہ. پروگرام کے اختتام میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ وقت پہ اپنے بچوں کی شادیاں کیجیے، سادگی سے شادی کیجیے، اور جہیز لینے سے انکار کیجیے اور جہیز دینے سے بھی انکار کیجیے، کیونکہ اس سے شاید آپ افورڈ کر سکتے ہوں، شاید آپ کی حیثیت ایسی ہو کہ آپ اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی ساری چیزیں دے سکیں، مگر آپ کی وجہ سے یہ اس رواج میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ اس کو ہوا دیں گے، اور وہ لوگ جو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتے وہ اس کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو بیاہ نہیں پائیں گے، اور ساری زندگی ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہیں گی. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.